ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں بجلی اکثر غائب رہتی اور مٹی سے اٹی گلیاں بچپن کی گواہی دیتی تھیں، وہیں احمد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ٹوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ باپ مزدور تھا، دن بھر کام کرتا، مگر پیسے اتنے نہ تھے کہ زندگی سکون سے گزر سکے۔ احمد کے پاس جوتے نہیں تھے مگر خواب بے شمار تھے۔ اسکول جانا اس کے لیے کسی تہوار سے کم نہ تھا۔ پرانے کپڑے، پٹا بستہ اور ہاتھ میں استاد سے مانگی ہوئی پنسل، مگر دل میں آگ سی لگی تھی کچھ کر گزرنے کی۔ وہ پڑھائی میں ذہین تھا لیکن اس سے بڑھ کر اس کی لگن سب کو حیران کرتی۔ دوپہر کے وقت جب باقی بچے کھیلتے، احمد گاؤں کے پرانے کباڑ خانے میں کتابیں ڈھونڈتا۔ ایک دن اسے ایک ٹوٹی پھوٹی انگریزی کتاب ملی۔ وہ الفاظ تو سمجھ نہ پایا لیکن تصویریں دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگ گئی، میں بھی کچھ بن سکتا ہوں۔ استاد صاحب نے جب اس کا شوق دیکھا تو اسے خاص توجہ دینے لگے۔ وہ اسے اسکول کے بعد بھی پڑھاتے اور کبھی کبھی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے۔ یہ احمد کی زندگی کا پہلا احساس تھا کہ محنت کی قدر ہوتی ہے۔ میٹرک کے امتحانات آئے تو احمد نے کمر کس لی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں رات رات بھر جاگ کر پڑھتا رہا۔ نتیجہ آیا، پورے ضلع میں اول نمبر۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر احمد جانتا تھا یہ صرف آغاز ہے۔ اسے ایک شہر کے کالج میں داخلہ ملا، اسکالرشپ کے ساتھ۔ شہر کی چکا چوند اور بڑے لوگ دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا لیکن پھر اپنی غربت کو ہتھیار بنا لیا۔ ہر تکلیف کو سیڑھی بنایا۔ اس نے انجینئرنگ مکمل کی اور برونمک ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ کئی سال بعد وہی احمد اب کامیاب، پر اعتماد اور خوشحال اپنے گاؤں واپس آیا۔ مگر وہ اکیلا نہیں آیا، ساتھ لایا علم، ترقی اور تبدیلی کا خواب۔ اس نے گاؤں میں اسکول، کلینک اور لائبریری بنوائی، ہر بچے کو تعلیم مفت دلائی۔ گاؤں کے ایک بچے نے پوچھا، احمد بھائی اب کیسے اتنے بڑے آدمی بن گئے؟ احمد مسکرایا اور کہا، غربت انسان کو روکتی نہیں، سکھاتی ہے۔ خواب دیکھو، محنت کرو اور یقین رکھو، تم کچھ بھی بن سکتے ہو۔